يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأولاده وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز طلبہ، اساتذہ کرام، سادات کرام، بالخصوص برادر مکرم حضرت علامہ مولانا غلام نازک سعیدی سلمہ اللہ تعالی ودام عزہ وفضلہ وزید مجدہ، آج کی یہ مبارک نشست اس ہستی کے ذکر میں ہے، یاد میں ہے کہ جو اس وقت کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، اسلام اور بانی اسلام کی محبتوں اور عقیدتوں کا اعلان کرتے ہیں، جب مکہ مشرفہ میں توحید کا نام لینا جرم تھا، مصطفیٰ کریم کا نام لینا جرم تھا، ان حالات میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے والی شخصیت کا نام عمار بن یاسر ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے ارد گرد کا ماحول سازگار ہو جائے، آپ کے دائیں بائیں لوگ آپ کے مزاج کے مطابق بولی بولنا شروع کر دے، ان حالات میں سچائی آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب دائیں جانب کھڑا سچائی پر جان لینا چاہتا ہو، بائیں جانب کھڑا سچائی پر سر کاٹنا چاہتا ہو، آگے کھڑا پیچھے کھڑا چاروں اطراف میں سچائی کے وہ دشمن کھڑے ہوں کہ جو لوگ جان لینے سے پیچھے بھی نہ ہٹنے والے ہوں، ان کے بیچ کھڑے ہو کر سچائی کا اعلان کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان حالات میں اگر سچائی کا اعلان کرتے ہیں تو عمار بن یاسر کا خاندان کرتا ہے اور عمار بن یاسر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرت مولانا محمد علی شجاعت صاحب کی زبانی اشعار کی صورت میں سن چکے کہ اسلام کی پہلی شہیدہ کائنات میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے، اسلام کے نام پر جس شخص نے چاہے مردوں میں لیں یا عورتوں میں لیں بلا تفصیل سب سے پہلے اسلام کے نام پہ جس ہستی نے جان کا نذرانہ پیش کیا وہ عمار بن یاسر کی والدہ ہے۔ بات عمار بن یاسر کی ہو رہی ہے۔
بات عمار بن یاسر کی ہو رہی ہے، ہم ان کی والدہ کی بات اس لیے کر رہے ہیں، مائیں اچھی ہوں تو بیٹے اچھے پیدا ہوتے ہیں، مائیں گھٹیا ہوں تو بیٹے گھٹیا پیدا ہوتے ہیں، مائیں اچھی ہوں تو عمار بن یاسر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے سینے میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، آپ کو کہیں نہ کہیں ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ مائیں اچھی تو اولادیں اچھی، مائیں بری تو اولادیں بری۔ عمار بن یاسر کی ماں وہ ہے جس کے حصے میں وہ اعزاز آیا جو پوری کائنات میں نہ کسی مرد کے حصے میں آیا نہ کسی عورت کے حصے میں آیا۔ اسلام کے نام پہ سب سے پہلے اپنی جان پیش کرنے والی عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی انتہائی واجب اللحاظ ہے، آپ جانتے ہیں رحمت عالم جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ میرے آقا گن رہے ہیں فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں میرے آقا نے ابتدا میں یعنی سب سے پہلی وہ صف جنہیں میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت بہت سو کو دی، لیکن جنہیں پہلی صف میں جنت کی بشارت دی وہ خاندان عمار بن یاسر کا خاندان ہے۔ جنت کی جعلی ٹکٹیں بانٹنے سے کوئی جنتی نہیں بنتا، جنتی وہ بنتا ہے جسے مصطفیٰ جنتی کہتے ہیں، جسے میرے آقا جنتی کہتے ہیں۔ اور رحمت عالم جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ مشرفہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ عمار کے والد یاسر، عمار کی والدہ سمیہ، ان پہ عذاب جاری ہے، مصیبتیں جاری ہیں، تکلیفیں جاری ہیں، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ تم کلمہ اسلام چھوڑ دو، تم اسلام کا کلمہ چھوڑ دو، مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ دو، اور یہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم، حالات ایسے تھے، ان حالات میں مصطفیٰ کریم ان کی مدد نہ فرما پا رہے تھے، اس لیے میرے آقا فرماتے تھے صبراً آل یاسر، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے یاسر کے خاندان، تم ایک ایک بندے کی بات کرتے ہو، میرے آقا نے یہاں پورے خاندان کا نام لے کے کہا صبراً آل یاسر، ہے آل یاسر، صبر کرو، تم سے اللہ کے نبی جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر مستضعفین کی زندگی گزار رہے ہو، یہاں کمزوری اور ناتوانی کی زندگی گزار رہے ہو، یہ مصیبتیں عارضی ہیں، یہ پریشانیاں عارضی ہیں۔ اگر یہ مصیبتیں نہیں جھیلو گے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے تمہارا نام کیسے لکھا جائے گا؟ تمہیں رب نے وہ اعزاز دیا ہے، رب نے دنیا میں بھی تمہاری عزت اور نام کا پرچم بلند کرنا ہے، اور قیامت کے روز بھی تمہاری عزت اور نام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے 7 لوگ تھے، اسلام کا اظہار کرنے والے 7 لوگ تھے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود ان 7 لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود نے میرے آقا کو گنا، ان 7 لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود نے ابو بکر صدیق کو گنا، اور ان 7 لوگوں میں عمار بن یاسر کو گنا۔ ایسا نہیں تھا عمار بن یاسر کا معاملہ کہ حالات نے مجبور کیا ہو، اور ذہن میں رکھے ابو بکر صدیق ایک طاقتور خاندان والے تھے، اور مصطفیٰ کریم کا خاندان تو سب سے بڑا خاندان، مصطفیٰ کا خاندان سب سے عالی خاندان۔ والد وفات پا چکے ہیں، دادا وفات پا چکے ہیں، لیکن ابو طالب علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے لیے ایک سپر اور ڈھال کا کام کرتے نظر آتے تھے۔ ان 7 لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ ابو بکر صدیق کا خاندان ابو بکر صدیق کا پہرا دے رہا ہے۔ میرے آقا کے چچا سیدنا ابو طالب میرے آقا کے گرد پہرا دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ مظلوم ہیں۔ ان مظلوموں میں ایک نام عمار کا آتا ہے، ایک نام عمار کی والدہ کا آتا ہے۔ عمار بن یاسر کی والدہ پہلی شہیدہ اسلام ہیں، جن کو بدبخت نے نیزہ مار کے شہید کر دیا، لیکن جان چلی گئی، نہیں گئی تو مصطفیٰ کی غلامی نہیں گئی۔ جن لوگوں نے اس انداز میں اسلام کے لیے اپنی عقیدتوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو پیش کیا، یہ لوگ اسلام کے ہیرو ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ یہی وجہ ہے عمار بن یاسر کا نام بھی کوئی دلیر ماں کا بچہ لے سکتا ہے۔ آپ نے دلیری سکھائی ہے۔ مکہ مشرفہ میں کمزور تھے، اس لیے کہ ابتدا میں غلامی کی زندگی بسر کی ہے، لیکن یہ غلامی، یہ تنہائی، یہ ناتوانی، یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جسے مصطفیٰ کی غلامی کا چسکا مل جاتا ہے، وہ جان دے دیتا ہے، غلامی نہیں چھوڑتا۔ آج جنت کے جعلی ٹکٹ ہر جگہ بٹتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہر شخص کی یہ تمنا ہے، ہر شخص کا یہ شوق ہے کہ جہنم سے نجات پا جاؤں اور جنت کا مجدہ مل جائے، جنت نصیب ہو جائے۔ وہ کون سا شخص ہے جسے جنت کا شوق نہیں ہے؟ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ انہیں جنت کا شوق نہیں ہے، جنت تو ان کا شوق ہے، اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ بات مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے اندر 3 لوگ وہ ہیں کہ جنت ان تینوں کی مشتاق ہے۔ ایک نام سلمان کا ہے، ایک نام علی کا ہے، اور ایک نام عمار بن یاسر کا ہے۔ یہ اسلام کے ہیرو ہیں میرے بھائیوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ستارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا پسینہ بھی پیش کیا، اپنا خون بھی پیش کیا۔ شجر اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے جس کے خون کے قطرے شجر اسلام کی آبیاری میں استعمال ہوئے وہ عمار بن یاسر کی والدہ ہیں۔ اس گھرانے کی قربانیاں اسلام کے لیے کیسے بھولی جا سکتی ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کا انکار کیا جائے۔ یہ جو ایک مخصوص روش اپنا لی گئی ہے، مخصوص ذہن دے دیا گیا ہے کہ نہیں
فلاں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے فلاں کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ خبیث ذہنوں کی پیداوار ہے. یہ خبیث ذہنوں کے شاخسانے ہیں جن کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں. ہماری جانیں ان کے ناموں پہ قربان, ہماری نسلیں ان کے ناموں پہ قربان. جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی, سب کے جوتوں کے ہم غلام. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, شجر اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے جس خاندان نے خون پیش کیا وہ کوئی اور خاندان نہیں, وہ عمار بن یاسر کا خاندان ہے. محدثین بھی جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں عمار بن یاسر کے مناقب کو, میں نے محدثین کے طرز کو پڑھا ہے, بہت تفصیل کے بعد کہتے عمار بن یاسر کے مناقب گنتی اور شمار سے باہر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, نشست مختصر ہے اور اس مختصر نشست میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کر سکتا. اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے کے جانا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد کی, وہ عمار بن یاسر کی شان میں 20-30 حدیثیں بیان کر کے آخر کو ہار مان لیتے ہیں کہ جو عظمت عمار کی ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے. مناقبہ لا تعد ولا تحصى. رب نے عمار بن یاسر کو جتنے مناقب دیے ہیں نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی شمار کر سکتا ہے. مسجد بنانا بڑا عظیم کام ہے. یہ سبحان اللہ. رحمت عالم, سرور عالم, جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت عطا فرمائی ہے. اگر کوئی شخص چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے, حضور نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, وہ یہاں پر پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے, اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. مسجد بنانا بڑا عظیم کام ہے, لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ. جو شخص اسلام میں کوئی اچھا رستہ نکالتا ہے, کوئی اچھی راہ نکالتا ہے, اسے وہ اچھا رستہ نکالنے کا اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. اور فقط یہی نہیں, اس کے بعد جو شخص اس طرز پر عمل کرتا ہے, اس طریقے کو اپناتا ہے, بعد والوں کے عمل کا ثواب اس پہلے شخص کو جاتا ہے. بعد والوں کے اجور میں, ان کے اجر میں, ان کے ثواب میں کمی تو نہیں ہوتی, لیکن وہ کریم ہے, اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. وہ ان کو بھی اجر دیتا ہے اور ان کے اجر کے بعد اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. مسجد بنانا بڑا عظیم الشان کام ہے. پرندے کے گھونسلے کے برابر, پرندے کے گھونسلے میں آپ سمجھتے ہیں انسان کا پاؤں نہیں آتا, نماز کہاں پڑھے گا؟ پرندے کے گھونسلے میں پرندہ آتا ہے, پرندے کے گھونسلے میں انسان ایک پاؤں رکھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے بتا دیا کہ مسجد بنانے کی عظمت اتنی ہے کہ پرندے کا گھونسلہ تو انتہائی چھوٹا ہے جس پہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, لیکن مسجد کی عظمت اتنی ہے کہ اگر تو نے اتنی بھی مسجد بنا دی, اللہ اس کے بدلے جنت میں تیرے لیے گھر تعمیر کر دیتا ہے. قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص اگر مسجد بناتا ہے اس کے لیے اجر ہے, لیکن سوال یہ ہے یہ مسجدیں بنانے کا اسلام کے اندر
سب سے پہلے یہ سلسلہ کس نے شروع کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مشرفہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ عمار بن یاسر حضور سے پہلے مدینہ میں حاضر ہیں، موجود ہیں۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، عمار بن یاسر سوچتے ہیں حضور آگے ہیں لیکن یہاں مسجد کوئی نہیں ہے، یہاں مسجد کوئی نہیں ہے، حضور نماز پڑھیں گے، لہٰذا مسجد بنانا ضروری ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے جس سے مسجد بنائی اس کو عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھاتے ہو مسجد قباء میں نماز پڑھو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ میں نے کہا ملتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ملتا ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے، لیکن کبھی یہ غور کی کہ یہ مسجد بنائی کس نے تھی؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ یہ لوگوں کے دعوے نہیں ہیں، یہ رب کی تصدیق ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج کر اپنے حبیب پر یہ پیام اتارا، حبیب پیارے جب عمار نے بنائی ہے تو تقویٰ کی بنیاد پہ بنائی ہے۔ ان کی شانیں تمہیں نظر نہیں آتی، ان کی عزتیں تمہیں نظر نہیں آتی، ان کے نام کی مسجدیں بنانا۔ جو مسجد بنائیں تو اس مسجد میں حاضری عمرے کے برابر قرار پائے۔ جو مسجد بنائیں تو خالق کائنات، مالک کائنات، توجہ ہے آپ کی؟ مسجد قباء کی بعد میں بھی تعمیرات ہوئی ہیں۔ قرآن عظیم کے بیان کی لطافت پہ غور کیجئے۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا بعد میں فلاں نے بنائی، اس تعمیر کی بات ہو رہی ہے، وہ تعمیر تقویٰ کی بنیاد پر ہے، یہ تیسری تعمیر کی بات ہو رہی ہے، یہ چوتھی تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کے شبہات اور اس قسم کی تعویلات کا پہلے سے ہی خاتمہ کر دیا۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ ہم دوسری تعمیر کی بات نہیں کر رہے، ہم تیسری تعمیر کی بات نہیں کر رہے، ہم چوتھی تعمیر کی بات نہیں کر رہے، ہم پہلی تعمیر کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے دن اس کی بنیاد رکھی گئی تو کس پر رکھی گئی؟ تقویٰ کی پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تمہیں یہ آیت نظر آتی ہے لیکن مؤسس اول نظر نہیں آتا۔ مؤسس علی التقوی من اول یوم تو پڑھتا ہے لیکن مؤسس اول تمہیں نظر نہیں آتا۔ مؤسس اول کو عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ میں گفتگو کو اختتام کی جانب لے جانا چاہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مخلص صحابہ کو مخصوص اعزازات سے نوازا۔ وہ جو ہے اپنے مخلص صحابہ کو مخصوص اعزازات سے نوازا۔ حضرت عمار بن یاسر کو کیا اعزاز دیا؟ رحمت عالم کا فرمان گرامی ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر کو مانتے ہو تو زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی ابتداء کرو۔ کن کی؟ فرمایا جو میرے بعد والے ہیں،
یا رسول اللہ بعد والے تو بہت سے ہیں، کن کی؟ فرمایا ابو بکر کی اور عمر کی، ابو بکر کی اور عمر کی، جو میرے بعد والے ہیں ان کی ابتدا کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ وہ بعد والے کون ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں، ان کی ابتدا کرو۔ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اگر طرز اپنانا چاہتے ہو تو عمار کا طرز اپناؤ۔ اگر طریقہ اپنانا چاہتے ہو، پیچھے چلنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں نا، بولو سبحان اللہ، پیچھے چلنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، اتباع کا انداز بھی ہوتا ہے، ابتداء کا طرز بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کہا ابتداء کرو، حضور کس کی؟ کہا ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی۔ حضور کیسے؟ فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، طرز اپنانا ہے تو عمار کا اپنا لو، طریقہ اپنانا ہے تو عمار کا اپنا لو، انداز اپنانا ہے تو عمار کا اپنا لو۔ جو انداز عمار کا اپنائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ آپ جانتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیچ کچھ ایسے معاملات رونما ہوئے جن کا تذکرہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں ہر وہ بات جس میں عزت والے کی عزت پہ کوئی حرف آئے، ہر وہ بات جس میں عزت والے کی عزت پہ حرف آئے، اس بات کو کرنا بغیر ضرورت کے یہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم ان مشاجرات کی تفصیل میں نہ جانا چاہتے ہیں، نہ آپ کو ان کی تفصیل کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب یہ مشاجرات شروع ہو گئے، جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے لائیے، مشاجرات کی تفصیل کو چھوڑ دیجئے، یہاں سے لائیے۔ صحابہ پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، تابعین پریشان ہیں، یہ بھی دعویٰ قرآن کا کر رہے ہیں، یہ دعویٰ قرآن کا کر رہے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، جائیں تو کہاں جائیں؟ تو چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس، چلتے ہیں جنہوں نے قریب سے مصطفیٰ سے دین سیکھا، جنہوں نے بلا واسطہ حضور سے دین سیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ جاتے ہیں، حضور بتائیے جب حالات بگڑ جائیں، جب معاملات خراب ہو جائیں تو پھر ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا علیکم بکتاب اللہ، وجہ ہے قرآن، کہو سبحان اللہ، قرآن جی۔ لوگوں نے کہا ساری قرآن کی بات کریں تو جی سارے قرآن کی بات کریں، سارے قرآن کی بات کریں تو پھر کہاں جائیں؟ ابن مسعود تم نے مصطفیٰ کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، مصطفیٰ کے نالین بردار تم رہے ہو، مصطفیٰ کے عصا بردار تم رہے ہو، مصطفیٰ کے گھر اہل بیت کی مانند آنا جانا تمہارا رہا ہے، مصطفیٰ کریم نے تمہاری اتباع کا حکم دیا ہے۔ آج ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے تو تم سے پوچھنا ہے، ابن مسعود تم بتاؤ، سارے لوگ قرآن کی بات کر رہے ہیں، دایاں فرقہ قرآن کی بات کر رہا ہے، بایاں فرقہ قرآن کی بات کر رہا ہے، ہم کدھر جائیں؟ ابن مسعود نے کہا سنو، فیصلہ میں نہیں دوں گا، میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا جب لوگوں میں جھگڑا پڑ جائے تو دیکھو عمار کدھر ہے، جدھر عمار ہے ادھر پریشانی میں مبتلا ہے، نہیں جی ہم کدھر جائیں؟
حضور نے فرمایا تھا میں تمہیں بالکل صاف ستھری ملت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا، یہ دین وہ ہے جس کی رات بھی دن کی طرح صاف اور شفاف ہے، شبہ نہیں پڑ سکتا، شبہ نہیں پڑ سکتا۔ کوئی شخص بددینت ہو، کوئی شخص دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کوئی شخص جان بوجھ کے انجان بننے کی کوشش کرے تو اس کی بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو دل کے دروازے کلام الہی کے لیے اور کلام مصطفی کے لیے کھول دیتا ہے اسے دین میں شبہ باقی نہیں رہتا۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا جا رہا ہے، سارے قرآن کی بات کر رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ نے کہا سنو، حضور نے تو بتا دیا تھا کہاں جانا ہے، دیکھو عمار کدھر ہے، جدھر عمار ہے اس کے پیچھے چل پڑو۔ یہ جو پہلے میں نے عرض کی وَاهْتَدُوا بِهَدِيِ عَمَّار، وَاهْتَدُوا بِهَدِيِ عَمَّار، عمار کا طرز اپنا لو، عمار کا طریقہ اپنا لو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، حضرت حذیفہ سے بھی مروی ہے، متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ حذیفہ کے پاس بھی لوگ آئے، لوگ جانتے تھے حذیفہ صاحب سر رسول ہے۔ شاہ جی رازداروں سے باتیں پوچھی جاتی ہیں، رازداروں سے باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ امت پریشانی میں مبتلا ہے، امت پریشانی میں مبتلا ہے، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، مشاجرات ہیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ حذیفہ تو صاحب سر رسول ہے، بتا کہاں جائیں؟ جو بات ابن مسعود کہتے ہیں وہ بات حذیفہ کہتے ہیں، جاؤ نا اللہ کی کتاب ہے اس کے پیچھے چل پڑو۔ ذہن میں رہے حذیفہ کے پاس کون پوچھنے آئے تھے؟ ابو سعید خدری پوچھنے آئے تھے۔ ابو سعید خدری صحابی رسول جانتے تھے صاحب سر رسول حذیفہ ہیں، آگے ان کے پاس جناب بتائیے جائیں تو کدھر جائیں؟ انہوں نے کہا قرآن کی طرف جائیں۔ ابو سعید خدری نے کہا جب سارے قرآن کی بات کرتے ہوں تو حذیفہ نے کہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو پھر ابن سمیہ کو ڈھونڈو، جہاں ابن سمیہ ہے وہاں حق ہے، جہاں ابن سمیہ ہے وہاں حق ہے۔ ابو سعید خدری جانتے تھے لیکن حذیفہ کی زبان سے سننا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا یہاں سمیہ فلانی ہے، لیکن اس لیے انہوں نے حذیفہ سے پوچھا بتاؤ ابن سمیہ کون ہے؟ حذیفہ نے کہا ابن سمیہ عمار بن یاسر ہے، جہاں عمار بن یاسر ہے وہاں حق ہے۔ میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین وہ عمار بن یاسر کو علامت حق سمجھتے تھے۔ جنگ صفین ہے، آمنے سامنے لشکر کھڑے ہیں، کئی ذہنوں میں یہ سوال امڑ سکتے ہیں جائیں تو کہاں جائیں، کھڑے ہوں تو کدھر کھڑے ہوں، تلوار اٹھائیں تو کس کے ساتھ اٹھائیں؟ یہ بات کئی ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر جنگ صفین میں اس موقع پر کہاں تھے؟ عمار کے پیچھے پیچھے تھے۔ عمار میدان میں آ رہے ہیں، صحابہ میدان میں آ رہے ہیں، عمار گھاٹی میں اتر رہے ہیں، صحابہ گھاٹی میں اتر رہے ہیں، آگے آگے عمار جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عمار صحابہ جانتے تھے، انہوں نے دین مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ جانتے تھے عمار علامت حق ہے، عمار سچائی کا نشان ہے، عمار صداقت کی نشانی ہے۔ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حضرت خزیمہ انصاری۔ انصاری اب تمہاری بات ہے، حضرت خزیمہ انصاری صاحب شہادتین، وہ جو ہے آپ کی
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حبیب نے مخصوص اعزازات سے نوازا. وہ جو ہے نہیں ہے، صحابہ کرام کو مخصوص اعزازات سے نوازا. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر قرار دی. صفین کا میدان ہے، صفین کا میدان ہے، دونوں جانب لشکر کھڑے ہیں، دونوں جانب لشکر کھڑے ہیں، لیکن بیعت رضوان جنہوں نے کی تھی وہ لشکر مولا علی میں. بدری صحابہ لشکر مولا کائنات میں ہیں. عمار بن یاسر لشکر مولا علی میں ہیں. خزیمہ بن ثابت انصاری لشکر مولا علی میں ہیں. لیکن آپ غور کریں، انسانی جان کی بڑی قیمت ہے، اور بالخصوص جب مسلمان کی جان ہو وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ اس کی بڑی قیمت ہے. خزیمہ بن ثابت انصاری مولا علی کے لشکر میں ہیں، لیکن عمار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جدھر عمار ادھر خزیمہ، جدھر عمار ادھر خزیمہ، تلوار نہیں نکال رہے. خزیمہ بن ثابت انصاری مولا علی کے لشکر میں، لیکن تلوار نہیں نکال رہے. اور پھر ایک وہ وقت آیا جس وقت عمار بن یاسر پر حملہ ہوتا ہے، عمار بن یاسر کو شہید کر دیا جاتا ہے. عمار بن یاسر شہید ہوتے ہیں. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں، اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں، نہا کر تیاری کر کے شہادت کے لیے نکل آتے ہیں. اب لڑتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہیں. لوگوں نے پوچھا، پہلے تو آپ نہیں لڑ رہے تھے، لشکر میں تھے، تلوار نہیں نکال رہے تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ اتنے جنگجو، ایک ہاتھ سے تو لڑا جا سکتا ہے، 2 ہاتھوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ ایسے جنگجو تھے، دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار بازی میں مصروف تھے. ارے آپ ایسے جنگجو ہیں تو پہلے کیوں نہیں لڑے، اور ابھی ایسے مردانہ وار کیوں لڑ رہے ہیں؟ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا، میں نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے سنا تھا، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. میں عمار کے پیچھے تھا، میں دیکھ رہا تھا کون سا گروہ عمار کو قتل کرے گا. جو عمار کو قتل کرے گا، حضور کے فرمان کے مطابق اس کا باغی ہونا ثابت ہو جائے گا. خزیمہ لڑے گا تو باغیوں سے لڑے گا. عمار شہید ہو گئے ہیں، باغی واضح ہو گئے ہیں. اب خزیمہ لڑ رہا ہے اور باغیوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے. یہ باتیں ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں مصطفیٰ کی باتیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی باتیں ہیں. جی تمہارا امپورٹڈ دین نہیں ہے، تمہارا امپورٹڈ دین نہیں ہے، تمہارا اڈاپٹڈ دین نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ کی باتیں ہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، جب یہ باتیں کی جائیں تو ایک مخصوص طبقہ سازشوں میں مصروف ہو جاتا ہے. مولانا ہم جانتے ہیں تم سازشوں کے ماہر ہو، گالی گلوچ تمہاری موروثی عادت ہے، تمہارے باپ دادا کا طرز ہے، لیکن تمہاری سازشوں کے جالوں نے تمہاری
तुम्हारी चालों ने ये बात साबित कर दी है कि बाबे मदीनतुल इल्म को पीठ देने वालों की माँ ने वो बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं जो मौला अली के गुलाम का सामना कर सके। पूरी मिल्लत बैठी है साजिशों का जाल बुनने में, पूरी कौम बैठी है प्रोपेगंडे करने में, लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो सच्चाई का सामना करने की ताब रखता हो। मियां हम अपनी जगह पर खड़े हैं, अपने मौकिफ से 1 इंच पीछे हटना तो दूर की बात है, हम अपने मौकिफ से सरे मुंह भी नहीं सरके, जहां खड़े थे वहां खड़े हैं। और तुमने सबको अपनी तरह का समझा है, दूसरों के पीछे छुपकर या स्टूडियो में छुपकर बातें करने वाले। हम ना स्टूडियो में छुप के बात कर रहे हैं, ना किसी का सहारा लेकर बात कर रहे हैं, मैदान में खड़े होकर बात भी कर रहे हैं और दावत भी दे रहे हैं कि जिस माई के लाल ने अगर माँ का दूध पिया है तो सामने निकले, छठी का दूध याद ना दिलाए तो नाम बदल देना। हम तुम्हारे प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, हम अम्मार बिन यासिर के गुलाम हैं। हम अम्मार बिन यासिर के गुलाम हैं, हम मौला अली के गुलामों के गुलाम हैं, हम मौला अली के गुलामों के गुलाम हैं। हमें मालूम है कि ये बड़े बहुत बड़े हैं, बड़े लोग हर ऐरे गहरे को दरवाजे पे खड़े ही नहीं होने देते। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो तुम हो जिन्हें हर दर्द कबूल करता है, वो तुम हो जो हर दरवाजे पे तुम हिलाते नजर आते हो। लेकिन ये दर्द हर गुलाम को कबूल नहीं करता, ये सच्चों को कबूल करता है और सच्चों को कबूल करता है। ये हमारा एजाज है। आप क्या समझे कि हम खुद को न समझे? हम खुद को समझे, हम खुद को समझे कि मालिकों ने दरवाजे पे खड़े होने की इजाजत दी है। और हम ये भी जानते हैं ये दर वो दर है कि जमीन पे इससे बड़ा दर कोई नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। जमीन पे इससे बड़ा दर कोई नहीं है। हम इस दर पे खड़े होने वाले हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं दूसरों के पीछे छुप कर वार करने की कोशिश करें या तहरीर खुद लिखें दूसरे के नाम से शाया करें। हम जहां खड़े थे वहां खड़े हैं और तुम्हें दावत देते हैं, अगर हिम्मत है तो जरा सामना करके दिखाओ। इसलिए कि गुलामान अम्मार बिन यासिर है, गुलामान अम्मार बिन यासिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मालिक करीम सच्चों की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आप सब दोस्तों ने मिलकर जो कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे अपने दरबार में कबूल फरमाए। तलबा, असातिज़ा सबकी काविशों को अपने दरबार में शर्फ कबूलियत से नवाजे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा सच्चाई का दामन मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिहुर्मतिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।